جہنم جنت اللہ رسول کے بارے میں اس کے دل میں شکوک جنم لیتے ہیں. پھر شک ترقی کرتا ہے، بندہ اس شکوک کو نظریات میں تبدیل کر کے سمجھ لیتا ہے جنت جہنم نام کی کوئی چیز نہیں. یہ مولوی لوگ ویسے ہی اللہ سے ڈراتے رہتے ہیں، گمراہ ہو جاتا ہے. پھر گمراہ ہونے کے بعد جو لوگ صحیح ہوتے ہیں ان سے لڑنا شروع کر دیتا ہے. پھر یہ لڑائی مزید آگے چلی جاتی ہے، وہاں تک پہنچ جاتی ہے جہاں بندے کی مہلت ختم ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ جیتے جی اس بندے کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں. یہ جو کہا جاتا ہے نا عمر بھر جب تک آپ کی زندگی نہیں نکلتی آپ کے پاس مہلت ہے، یہ ایک عمومی قاعدہ ہے. وگرنہ بندہ رہتے ہوئے اللہ کو پتہ ہو سکتا ہے کہ اس کی مہلت ختم ہو چکی ہے. جیسے ابو جہل زندہ تھا، اس کی مہلت ختم ہو چکی تھی، کیونکہ قرآن بتاتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. اللہ نے ابو جہل جیسے لوگوں پر مہر لگا دی ہے، اب ہدایت ان کے ہاں جا ہی نہیں سکتی. یہ نہ سمجھیں مرنے دم تک مہلت ہے، یہ ایک عمومی قاعدہ ہے. وگرنہ ایسا بھی ہو سکتا ہے زندگی باقی رہے لیکن مہلت ختم ہو جائے، اللہ اعمال کی پاداش میں پہلے ہی اسٹیمپ لگا دے. لا الہ الا اللہ، میرے اور آپ کی حفاظت فرمایا. حتی اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب، یہاں تک کہ موت آئے گی پھر ہم ہر قوم کے عیاش لوگوں کو سب سے پہلے پکڑیں گے. مترف کسے کہتے ہیں؟ جو نعمتوں میں پلے اور حقوق ادا نہ کرے. اس کا پھر اردو میں تقریباً ترجمہ عیاش سے ہو جاتا ہے. مترفیہم بالعذاب، ہم پھر قوم کے عیاش کو پکڑیں گے، عیاشوں کو پکڑیں گے. اذا ہم یجأرون، ایسے میں وہ چلانے لگیں گے. یہ چلانا بھی پورا ترجمہ نہیں ہو رہا اردو میں. یہ یجأرون کا لفظ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ اس بیل کے لیے استعمال ہوتا ہے، بیل کی آواز کے لیے. جب بیل انتہائی تکلیف میں عجیب سی آواز نکالتا ہے نا، بڑی مکروہ سی، اسے کہتے ہیں اذا ہم یجأرون. لا تجأروا اليوم، پھر ایسے میں کہا جائے گا مت چلاؤ چیخو، اب ہمارے سامنے مت چیخو چلاؤ. انکم منا لا تنصرون، تمہارے چیخنے چلانے پہ اللہ پہ کوئی رحم نہیں آئے گا، اللہ کو کوئی رحم نہیں آئے گا کہ وہ تمہاری مدد پہ اترے. قد کانت آیاتی تتلی علیکم، اللہ کو کیوں نہیں رحم آئے گا؟ اس لیے اللہ کہیں گے لا الہ الا اللہ. اللہ کہتے ہیں مجھے رحم نہیں آئے گا. کیوں؟ قد کانت آیاتی تتلی علیکم، میری آیات دنیا میں ان پر تلاوت کی جاتی تھی. فکنتم علی اعقابکم تنکصون، اور یہ آیات سن کے الٹے پاؤں بھاگ جاتے تھے، ایڑیوں کے بل پھر جاتے تھے. سننا تو درکنار، سننے کے بعد بندہ سوچے صحیح یا غلط، نہیں، سنتے ہی نہیں تھے. مستکبرین بھی استہزاء کرتے تھے، گمنڈ میں اترتے تھے. سامرن، قرآن اور صاحب قرآن کو فسانہ قرار دیتے تھے. یہ پچھلے دور کے فسانے ہیں. تہجرون، بیہودہ بکتے تھے قرآن اور صاحب قرآن پہ. آج بھی ایسا ہی ہے کہ دنیا کتنی آگے چلی گئی، 1400 سال پیچھے پرانی باتیں کرتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. کفار تک مانتے ہیں کہ قرآن کے زیر زبر شد مد میں بھی کوئی تبدیلی، اٹل حقیقتیں ہیں. لا الہ الا اللہ. افلم یدبروا القول ام جاءہم ما لم یأت آباءہم الاولین. یہ قرآن کو اس لیے نہیں مانتے کہ انہوں نے قرآن کی بات کو سمجھا نہیں، یا کوئی اللہ کے نبی نئی باتیں کر رہے ہیں جو ان کی آباء و اجداد پر یہ باتیں اتری نہیں تھیں اللہ کی طرف سے. نبی لے کر نہیں آئے تھے ان کے آباء و اجداد کے لیے. ام لم یعرفوا رسولہم، کیا یہ اس لیے نہیں مانتے کہ یہ رسول کو پہچانتے ہی نہیں؟ فہم لہ منکرون، اس لیے رسول سے یہ بدکتے ہیں. ام یقولون بہ جنہ، یا انکار کی وجہ یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ رسول کو کوئی جنون ہے، اسے کوئی مرگی کے دورے پڑتے ہیں، وہ کوئی مجنون ہے. نہیں، کوئی وجہ نہیں ان کے پاس. بل جاءہم بالحق، حقیقت یہ ان کے پاس حق آ چکا ہے. وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، ان کی اکثریت حق کو ناپسند کرتی ہے. اصل بنیادی وجہ یہ، اکثریت حق کو ناپسند کرتی ہے ان کی. یہ صرف دور جاہلیت کے ساتھ نہیں ہے، ہر معاشرے میں ایسا ہی ہے. وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اگر حق ان کی خواہشات کے پیچھے چلے، لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنْ، آسمان و زمین اور آسمان و زمین کے درمیان جو کچھ ہے وہ درہم برہم ہو جاتا. آج بھی یہی ہے. حق کی پیروی کرنی پڑتی ہے، حق کو پیروی نہیں کرنی پڑتی.
اور جمہوریت کے اندر حق کو پیروی کرنی پڑتی ہے لوگوں کی. یہ فرق ہے. انشاءاللہ جمہوریت پہ بات ہوتی رہے گی. ہم نے پتہ نہیں کس جمہوریت کو اسلام بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. جمہوریت میں حق کو پیروی کرنی پڑتی ہے, اسلام میں حق کی پیروی کرنی پڑتی ہے. بھائی 10 گدھے ایک طرف ہو جائیں آپ تو اس کی بات ماننے پر مجبور ہے نا, کہ اکثریت آ گئی ہے اس لیے. کیا عجیب بات ہے. مقننہ میں وہ لوگ آتے ہیں جو بدکاروں کے, ان پڑھوں کے, بے نمازیوں کے ووٹ لے کر آتے ہیں. پھر مقننہ خود ان پڑھوں پر مشتمل ہوتی ہے, اور ان پڑھوں کے بنائے ہوئے قوانین کو نافذ کرنے والے سب سے بڑے پڑھے لکھے ہوتے ہیں. وہاں کوئی قید نہیں ہوتی. جو بناتے ہیں ان کے لیے کوئی کیا کہتے ہیں معیار نہیں ہے. وہ معیار وہ ہے صادق امین کا, اس کو انہوں نے مسئلہ کشمیر بنا کے رکھ دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہاں اللہ دور جاہلیت کی حقیقت بیان کر کے مجھے اور آپ کو متنبہ کر رہے ہیں کہ دور جاہلیت میں اللہ کہہ رہے ہیں, اس دور کے حوالے سے کہہ رہے ہیں حق ان کی خواہشات کی پیروی کرے تو آسمان اور زمین کا نظام درہم برہم ہو جائے. آپ کہتے ہیں معاشرے میں پڑھے لکھے نہیں ہیں, تو جو پڑھے لکھے انہوں نے زیادہ بلنڈرز مارے ہیں آپ سے زیادہ. ان پڑھ تو پھر بھی اچھے ہیں. یورپ میں پڑھے لکھوں کی اکثریت ہے. انہوں نے زنا کو قانون بنا دیا, شراب کو قانون بنا دیا, لواطت کو, ہم جس پرستی کو قانون بنا دیا. نہیں ہے, ان کے بلنڈرز تو ہم سے بھی زیادہ ہیں. کہتے ہیں جی چونکہ ان پڑھ ہیں اس لیے جمہوریت کامیاب نہیں ہو رہی, پڑھے لکھے ہوں تو ساری کامیاب ہوئی. پڑھا لکھا جس کمال طریقے سے چوری کرتا ہے 1000 سال بھی مقدمہ چلے تو اس کی چوری پکڑی جاتی ہے. باتیں کرتے ہیں آپ. یہ ان پڑھ بڑا اچھا ہے, 10 روپے کی چوری کرتا ہے, پولیس مقابلے میں اڑ جاتا ہے, اس بیچارے کو چوری کرنی نہیں آتی. یہ پڑھا لکھا سب سے بڑا عیار اور مکار ہے. جب یہ چوری کرنے پر آتا ہے دوبارہ ووٹ لے کر مسند اقتدار پر بیٹھ جاتی ہے, میں معصوم ہوں. اس کی چوری کوئی پکڑ نہیں سکتا, اتنی صفائی سے چوری کر رہا ہوتا ہے. بھائی چور کو اگر آپ تالوں کی چابی بنانا سکھائیں گے وہ کیا کرے گا؟ دوسروں کے تالے ہی کھولے گا نا, اور کیا کرے گا؟ جس تعلیم کے ساتھ تربیت نام کی چیز نہ ہو, یا جس تعلیم کے ساتھ تربیت ہو مگر بندہ لینے والا نہ ہو, اس کو صرف تعلیم یافتہ سمجھ کے آپ اوپر لے جائیں. لا الہ الا اللہ. اللہ نے تو اپنے نبی کے لیے صادق اور امین کا معیار بنا دیا. 40 سال گزرے, کوہ صفا پہ کھڑے ہوئے تو سب سے پہلے اپنی صداقت اور امانت پیش کی, پھر کہا قولوا لا الہ الا اللہ. اللہ کے نبی صداقت و امانت سے ماورا نہیں, اور آج ہم صداقت و امانت سے ماورا ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے. آگے وقت نہیں مرنا میں بات کرتا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.